اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ ایک بہن کی زبانی ان کی زندگی کی رودات سن رہے ہیں کہ کس طرح درود شریف پڑھنے سے ان کی زندگی میں کیا کیا چینجز آئے۔ آج آپ اس سیریز کا آخری پارٹ سنیں گے۔ میں کسی کو پرسنلی تو پکڑ کے نہیں کہہ سکتی، لیکن میرے پاس صرف ایک دعا ہے، ایک التجا ہے اللہ سے کہ میں صرف ایک دعا کر سکتی ہوں۔ اور اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ کتنی خبریں مجھے ایسے سننے کو ملی کہ بہت سارے نان مسلم جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اب دوسروں کے لیے دعا کرتی ہوں اور اپنے لیے مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں یہ مانگ کے ہی مجھے اتنا سکون ملتا ہے، مجھے اتنا اطمینان ملتا ہے کہ یہ اطمینان، یہ خوشی، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ہم اس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کریں، لیکن ایک بات یقین سے اپنے دل دماغ میں ڈال لیں کہ اگر کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شر تھا، اس لیے وہ ہمارے لیے نہیں ہوا۔ آج بھی میرے کئی کام ایسے ہیں جس میں مجھے امید ہوتی ہے کام ہو جائے گا، درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ کام کرتی ہوں، لیکن نہیں ہوتا تو میں بلکہ زیادہ خوش ہوتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ درود شریف کی برکت سے میں بچ گئی ہوں، یہ کام میرے حق میں نہیں تھا اچھا، اسی لیے کام نہیں ہوا۔ اور بہت بے چین، بہت بے صبری انسان تھے، مجھے صبر نہیں تھا، میرے میں بہت بے چینی ہوتی تھی، گھبراہٹ ہوتی تھی کہ جلدی جلدی کام ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، یہ ویسے ہو جائے، ہماری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اتنا صبر آ گیا، تحمل آ گیا، اللہ کا شکر ہے، ٹھہراؤ آ گیا کہ ایک یقین آ گیا کہ جو چیز میری قسمت میں ہے وہ کہیں بھی چلی جائے، وہ واپس اگر میری قسمت میں ہے تو مجھے مل جائے گی، اتنا مجھے یقین ہے۔ اور لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دی، اللہ پہ توکل اور درود شریف کے ساتھ، بس یہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ سنت سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، میں کوئی بھی سنت سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور بہت حد تک میں، اللہ کا شکر ہے، میں جتنی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے میں سنت کو پورا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرغوب غذائیں تھیں وہ اب میں بھی سنت سمجھ کے اور محبت سے کھاتی ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے کچھ غذائیں ہیں۔ پلیز کبھی بھی پریشانیوں سے گھبرا کے درود شریف پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ سخت نفرت کرتا ہے اس انسان سے جو ہمیشہ مستقل باوضو رہے اور جو درود شریف کا ورد کرتا رہے۔ شیطان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والا انسان ہے اس کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو کبھی بے شک ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن چھوڑیے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ یہ کائناتی وظیفہ ہے، یہ کائنات کا پہلا اور آخری وظیفہ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو جو بھی ملے گا اسی سے ملے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی ادا یا میری کون سی ایسی کوئی مجھے کسی کی دعا لگے کہ اللہ نے میرے پہ اتنا کرم کیا کہ میری زبان سے درود شریف جاری کروا دیا۔ اور میں جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اتنی بڑی سعادت میرے جیسے گنہگار انسان کو کیسے مل گئی، میں سوچتی تھی، اور میرے دل میں بس 2 باتیں آئیں اور وہ خیال اپنے آپ آ رہا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عصر کی جو سنتیں ہیں، 4 سنتیں، وہ بہت کہ ان کا درجہ ہے، ان کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو میں تقریباً کوئی 12 یا 15 سال سے میں نے جو عصر کی سنتیں ہیں وہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی، جتنی مرضی دیر ہو جائے، میں جہاں پر بھی ہوں، ٹائم ہے نہیں ہے، لیکن میں نے سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں۔ بہت کم ہوا ہوگا کہ مجھ سے کچھ دنوں میں یا کچھ دفعہ مجھ سے وہ چھوٹ گئی ہوں، بہرحال میں نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ تو میرا ایک سوال تھا کہ مجھے اتنی بڑی کرم نوازی کیسے ہوئی، تو مجھے اس کا جواب یہ ملا کہ جو میں عصر کی سنتیں پڑھتی تھی، ایک تو ان کی وجہ سے، دوسرا جو میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، جس کی میں نے بے ادبی ہونے سے میں نے اپنے آپ کو روکا یا میرے دل میں
وہ چیز آئی کہ میں یہ کام نہ کروں. تو بس یہی مجھے 2 جواب مل رہے تھے کہ انہی 2 باتوں کی وجہ سے تمہیں یہ درود شریف کا تحفہ دیا گیا. اور میرے ذہن میں بہت سوال آتے تھے کسی بھی چیز کو لے کے، کسی بھی ایسے معاملے کو لے کے، بھلے وہ دنیاوی ہے یا وہ دین کے لحاظ سے ہے. مجھے اپنے آپ اس کا جواب مل جاتا تھا. کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی درود شریف پڑھتے پڑھتے خود بخود میرے دل دماغ میں اس کا جواب آ جاتا تھا. اور ایسے راز کھلے ہیں، لوگوں کے اصل چہرے سامنے آئے ہیں خوابوں کے تھرو اور بہت ساری ایسی چیزوں کے تھرو. تو ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ بچپن میں پڑھتے تھے لیکن آج تک ابھی اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا. اب جب درود سے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، تو اب اس شعر کا بھی راز کھول رہے ہیں کہ آپ محبت کریں، آپ عشق کریں. اس کے بعد قلم بھی آپ کا اور لوح بھی آپ کی. پھر آپ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، سویر ہو سکتی ہے، لیکن درود شریف پڑھنے والے کی قسمت جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی. ہمیں لگتا ہے ہمارا یہ کام نہیں بنا، ہمارا وہ کام نہیں بنا، اور مجھے نہیں پتا کیسے کیسے میرے دل دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں کہ میں اب درود شریف یہ والا پڑھوں، اتنا ٹارگٹ کروں. مجھے کوئی بتانے سکھانے والا نہیں تھا. میرا جو ایک رہبر، ایک رہنما ہے، وہ صرف درود شریف ہے، جس کی برکت سے مجھے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کتنی اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا جو کہ غلط تھیں. میں نے اپنے نفس کو مارا. نفس سب سے بڑا آپ کی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کا غصہ ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو نفس آپ کو کہے کہ یہ کرو، آپ اس کے اپوزٹ جائیں گے تو پھر وہ ظاہری بات آپ کا نفس، آپ اس کے خلاف جا کے کام کریں گے، تکلیف ہوگی اور وہ کام کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کے خلاف جا کے کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد سکون ہے، اس کے بعد راحت ہے، اس کے بعد آسانیاں ہیں. ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی، ہماری ذات میں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ وہ چیزیں نظر آئیں گی. الحمدللہ. یہ تھا ان بہن کا بہت خوبصورت جرنی جو انہوں نے ریئلائز کیا بغیر بہت بڑے بڑے روحانی خوابوں کے اور معجزات کے کہ کس طرح درود شریف نے ان کی زندگی کو بدلا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں، اور ہمیں بہت سارا درود شریف نہ صرف خود پڑھنے کی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.